الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين سید الاولین والآخرین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين آمنت بالله صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله سارے احباب مل کے پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ پس خدا برما شریعت ختم کرد پس خدا برما شریعت ختم کرد بر رسول ما رسالت ختم کرد رونق ازما محفل ایام را او رسول را ختم ما اقوام را لا نبی بعدی ز احسان خدا است پردائے ناموس دین مصطفیٰ است سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی سب سے بالا و والا ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی قرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی قرنوں بدلی رسولوں
کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد لا تعداد کروڑہ مرتبہ حضور ختمی المرتبت احمد مجتبیٰ آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں ہدیہ عقیدت و محبت عرض کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام معزز محترم سامعین کرام، یہ ماہ ستمبر ہے اور اس مہینے کو ختم نبوت کے مہینے کے طور پر منایا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں تقریباً 1 صدی سے زائد وقت گزر گیا، ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے پیارے مسلمانوں نے، اس میں تمام لوگ شامل ہیں، علماء بھی، صوفیاء بھی، عوام بھی، جس کو رب نے جو توفیق بخشی تھی، تمام مسلمانوں نے مل کر جو قربانی پیش کی، جو جد و جہد کی، رسول اللہ کی ختم نبوت کے پہرے کے لیے جو کر سکتے تھے ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے کیا، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا پہرا دیا۔ ختم نبوت یہ 2 لفظ ہیں، ختم اور نبوت۔ ختم کہتے ہیں کسی چیز کو بند کر دینا، مہر لگانا۔ نبوت یہ وہ خاصہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے حسین، ذہین، کمال ان اعلیٰ لوگوں کو رب عطا فرماتا ہے جن سے وہ خود کلام کرتا ہے، جن پر وہ وحی فرماتا ہے، جن سے وہ بات کرتا ہے، انہیں نبی کہا جاتا ہے۔ ختم نبوت یعنی ان برگزیدہ انبیاء و رسل جو آدم پیغمبر سے سلسلہ شروع ہوا تھا، اس نبوت کے سلسلے کو رسول اللہ نے آ کر مہر بند کر دیا، ختم کر دیا۔ اب قیامت تک کے لیے نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی رسول آئے گا، آخری نبی تیرا اور میرا زہرا کا بابا نبی بن کے رہے گا۔ یہ ہے رسول اللہ کی ختم نبوت، اور یہ عقیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پاک سے لے کر آج تک پوری امت کا متفق علیہ یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی، اور یہ وہ عقیدہ ہے جس میں 2 مسلمانوں نے بھی کبھی اختلاف نہیں کیا، ہر مسئلے میں
اختلاف کی کوئی نہ کوئی صورت ہو سکتی ہے، لیکن امت کے درمیان یہ مسئلہ وہ مسئلہ ہے جس میں آج تک کسی نے ذرہ اختلاف نہیں کیا۔ تمام کے نزدیک یہ مسئلہ بالکل ٹھیک ہے، اس پہ پکی تصدیق ہے کہ میرا نبی آخری نبی ہے۔ لیکن ہر دور میں صاف ظاہر ہے جھوٹے بھی آتے رہے، سچے بھی آتے رہے۔ اب جب بھی کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا، کیونکہ امت کو اس مسئلے میں فکر ہی نہیں تھی، دوسرا عقیدہ تھا ہی نہیں کہ کوئی دوسرا نبی بھی آ سکتا ہے، مسلمانوں کو اس عقیدے میں ذرہ برابر شک ہی نہیں۔ جب بھی کوئی جھوٹا آیا تو پوری امت نے مل کر یک جان ہو کر اس کو فنا کے گھاٹ اتار دیا۔ رسول اللہ کے دور سے لے کر آج تک جس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، وہ جو بھی تھا، اس کا حکم کیا تھا کہ جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج، اور صرف کافر نہیں، وہ مرتد ہے، وہ زندیق ہے، وہ واجب القتل ہے، اور اس کا فیصلہ روئے زمین پر جس بھی تالے آزما آدمی نے اس کا دعویٰ کیا، امت نے اس کو فنا کے گھاٹ اتار دیا۔ اب کوئی دوسرا اس کے بارے میں موقف یا فیصلہ ہے ہی نہیں۔ جو اس جھوٹے کا اقرار کرے، اس کو سچا مانے، اس کا بھی یہی علاج۔ یہ امت کا متفق علیہ فیصلہ ہے، قرآن سے، حدیث سے، اجماع امت سے، قیاس سے یہ متفق علیہ فیصلہ ہے کہ ایک امت بن کر اس کا یہی فیصلہ کیا جائے، کیونکہ میرے نبی لجپال آقا خود فرما کے گئے تھے کہ جھوٹے آتے رہیں گے، جھوٹے آتے رہیں گے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا کے یہ طاقتور ترین سچے نبی کے سچے قول، میرے نبی نے فرمایا میری امت جاگتے رہنا، سلاسون کذابون دجالون، میرے بعد کم از کم 30 ایسے آئیں گے جو مستقل نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے۔ فرمایا میری امت یاد رکھنا، کذابون وہ سارے کے سارے جھوٹے ہوں گے، دجالون فرمایا مکار ہوں گے، وہ سارے کے سارے جھوٹے ہوں گے، ان میں سے سچا کوئی نہیں ہوگا۔ فرمایا سچی ذات صرف خدا کی یا محمد مصطفیٰ کی، بس ان میں سے کوئی بھی سچا نہیں ہوگا۔ اور فرمایا سچی ذات صرف مصطفیٰ کی، وہ سارے جھوٹے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اور حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ یہ اتنا واضح مسئلہ ہے کہ امت نے اس میں فکر ہی نہیں کی، کیونکہ متفق فیصلہ تھا کہ کوئی بھی اٹھ کے دعویٰ کرے گا ایک ہی حل، ایک ہی فتویٰ کہ وہ کافر ہے، اس کی گردن اتار دی جائے گی، وہ مرتد ہے۔ لیکن چلتے چلتے یہ بر صغیر پاک و ہند، یہ میری اور آپ کی سرزمین، یہ سب کانٹیننٹ ایریا، ہندوستان کے علاقے میں ایک دجال پیدا ہوا، مرزا غلام احمد قادیانی۔ اس نے جب وہ مکار، دجال، کذاب
پیدا ہوا تو صاف ظاہر ہے میرا نبی بتا کے گیا ہے مکار ضرور ہوں گے. اب اس نے اپنی مکاری سے، اپنی عیاری سے، اپنی کذب بیانی سے ملکہ برطانیہ، برطانوی گورنمنٹ، انگلستان کی گورنمنٹ، یہودیوں اور عیسائیوں کی چھتری کے نیچے تدریجاً اس نے دعوے کرنا شروع کر دیے. پہلے اس نے دعویٰ کیا کہ اس صدی کا مجدد میں ہوں. پھر اس نے دعویٰ کیا کہ میں مہدی ہوں. پھر اس نے دعویٰ کیا کہ میں مثل مسیح ہوں. پھر اس نے دعویٰ کیا کہ میں خود مسیح ہوں. حتیٰ کہ پھر اس نے کہا میں مریم ہوں. پھر کہنے لگا میں ابراہیم ہوں. کبھی کہتا میں نوح ہوں، کبھی کہتا میں موسیٰ ہوں، کبھی کہتا میں عیسیٰ ہوں. کرتے کرتے حتیٰ کہ اس نے کہا میں خدا ہوں. اتنے رنگ بدلے اس نے گرگٹ کی طرح، اتنے بھیس بدلے، لباس بدلتا گیا. یہاں کے چلتے چلتے اس نے دعویٰ کیا کہ میں مستقل نبی ہوں. اور پھر صرف یہی نہیں، اس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں، اور جو لوگ مجھے نبی نہ مانے، اس نے پتہ ہے کیا کہا؟ اتنے گندے لفظ ہیں لیکن میں صرف بتانے کے لیے بول دیتا ہوں. اس نے کہا جو مجھے نبی نہ مانے وہ کنجریوں کی اولاد ہیں، وہ خنزیروں کی اولاد ہیں. گویا پوری نبی کی امت کو اس نے گالی دی. اس نے کہا جو مجھے نہ مانے وہ ایسے ہیں، وہ ایسے ہیں، وہ ایسے ہیں. پوری امت کو گالی دے ڈالی. اور صرف امت کو نہیں، صحابہ کو، انبیاء کو، رسول کو، نبیوں کو، حتیٰ کہ چلتے چلتے اس نے یہ کہہ ڈالا کہ میں رب کے بارے میں نعوذ باللہ کہنے لگا میں رب کا نطفہ ہوں. اس نے قرآن پہ ہاتھ صاف کیا، قرآن کے اندر اس نے نقب زنی کی اور کہا یہ جو آیت ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، یہ اس نبی کے لیے نہیں، یہ میں مرزا غلام احمد قادیانی کے لیے نازل ہوئی ہے. اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ، اس نے کہا یہ میرے لیے نازل ہوئی ہے. الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، یہ میرے لیے نازل ہوئی ہے. محمد الرسول اللہ، یہ میرے لیے نازل ہوئی ہے. اتنی قرآن میں اس نے نقب زنی کی کہ چیخ اٹھی امت رسول کی. اسلام کے جو ہے کراہنے لگا. ارے کوئی تو اٹھے، کوئی تو بولے، کوئی تو سنبھالے. آج نبی کے دین کے اوپر، نبی کی ختم نبوت کے اوپر اس نے اتنے حملے کیے. جب امت جان چکی اور اس نے مستقل نبی ہونے کا دعویٰ کیا تو پھر میرے رسول کی امت اٹھی. اور جس کو اللہ نے جو توفیق دی تھی اس میں علماء بھی، صوفیاء بھی، صلحاء بھی، اس میں عوام بھی، اس میں سیاستدان بھی، اس میں کہ میں کس مس، جس کو اللہ نے جو توفیق دی تھی اس نے رسول اللہ کی ختم نبوت کے لیے اپنا کردار ادا کیا. اللہ اکبر. اپنے آپ کو اس نے جو ہے پیش کر دیا. اب یہ تو میں اس دور کی سنا رہا ہوں، آج بھی وہ اتنے طاقتور ہیں. قادیانی تمام حساس اداروں میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، حساس اداروں میں پوسٹیں ان کی ہیں، اور پاکستان اور اسلام کو وہ اندر سے کھوکھلا کر رہے ہیں، اندر سے کھوکھلا کر رہے ہیں. یہ کل بھی پاکستان کے بھی اور اسلام کے بھی غدار تھے، اور اس لیے یہ اب طاقتور ہیں، لیکن
میں اپنا فرض پورا کر رہا ہوں، آپ اپنا فرض پورا کریں۔ ہمارے بزرگوں نے جو فرض پورا کیا، انہوں نے جگایا نبی کی امت کو، اے نبی کی امت جاگتے رہنا، اور ان کا کلا کما کرنے کے لیے رسول اللہ کی ختم نبوت پر پہرا دیتے رہنا۔ اور یہ امت دیتی رہی ہے، دے رہی ہے اور دیتی رہے گی۔ جب بھی موقع آئے گا ہر کوئی رسول اللہ کی ختم نبوت کے لیے اپنا کردار ادا فرمائے گا انشاءاللہ۔ اب سب سے پہلے میں قرآن مجید سے رسول اللہ کی ختم نبوت پر چند قرآن پاک کی آیتیں آپ کو سناتا ہوں کہ سب سے پہلے، کیونکہ سب سے بڑا جو ہمارے پاس سورس ہے، سب سے بڑا جو اسلام کی حقانیت اور اسلام کی سچائی، میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا جو سب سے بڑا معجزہ ہے وہ قرآن ہے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ اب چند آیتیں آپ سنیے اور لطف لیجئے۔ صرف ایک آیت نہیں، درجنوں آیتیں قرآن کی میرے نبی کی ختم نبوت پر دلالت کر رہی ہیں۔ پہلی آیت یہ سورہ الاحزاب ہے، 22واں پارہ ہے، خدا کا قرآن ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اور محمد صلی اللہ تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ لیکن اللہ کے تم مردوں میں سے کسی کے باپ، اچھا مرد کسے کہتے ہیں؟ یہاں قرآن پاک میں لفظ رجال آیا ہے، مرد، تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ مرد کہتے ہیں بالغ کو، جو سن بلوغت کو پہنچ جائے، عربی زبان میں اسے رجال کہتے ہیں۔ فرمایا مردوں میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے رسول اللہ۔ کیوں؟ کیونکہ اس لیے کہ رسول اللہ کو رب نے بیٹے دیے تھے، رسول اللہ کو رب نے بیٹے دیے تھے، لیکن وہ بالغ ہونے سے پہلے اللہ نے واپس بلا لیے۔ اس لیے فرمایا مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ کوئی یہ نہ کہہ لے کہ میں نبی کا بیٹا ہوں، اس لیے کہ پہلے نبیوں کے بیٹے نبی تھے، میں بیٹا، فرمایا میں کہہ لوں کہ میں نبی کا بیٹا، میں بھی نبی۔ فرمایا ہم نے اپنے نبی کی اولاد میں سے کوئی بھی بالغ ہی نہیں ہونے دیا، اس لیے کہ یا رسول اللہ تیری ختم نبوت سلامت رہے۔ ختم نبوت سلام۔ اچھا یہ آیہ کریمہ کا شان نزول آپ نے علماء سے سنا ہے، بڑی مشہور آیت ہے۔ رسول اللہ کے منہ بولے بیٹے تھے حضرت زید، حضرت 1,24,000 کم و بیش جتنے بھی سرکار کے صحابہ ہیں، ان تمام میں سے صرف یہ ایک ہی خوش نصیب ہے جس کا نام قرآن مجید میں آیا ہے، حضرت زید۔ اللہ اکبر۔ وہ پتہ نہیں کہاں جناب والا پیدا ہوئے، وہاں سے کسی نے پکڑ کے غلام بنا لیا، 10 سال کی ننھی عمر۔ وہاں سے چلتے چلتے جناب والا عکاظ کے میلے میں، مکے کی منڈی میں ان کی بولی لگی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے رشتہ دار حضرت حکیم بن حزام نے خریدا، آ کر حضرت خدیجہ کو دے دیا کہ پھپھو لے، یہ تحفہ میری طرف سے، یہ ننھا سا بچہ ہے، عمر کا کچا ہے، ہم نے مکے کی منڈی سے خریدا ہے، یہ غلام تیرے حوالے۔ اب حضرت خدیجہ کا نکاح ہو چکا تھا رسول اللہ سے، اور انہوں نے پیش کر دیا رسول اللہ کو، اس لیے کہ سونیا میرا سب کچھ تیرا، میرا سب کچھ تیرا۔ اب حضرت زید چلتے چلاتے آ گئے رسول اللہ کے قدموں میں۔ ابھی نبوت کا اعلان سرکار نے پچھو ماں باپ پال دے ڈھونڈ دے پتر کدھر گیا، جنہاں دے مر جان انہاں نو صبر آ جاندا ہے، جنہاں دے گواچ جان انہاں نو صبر نہیں آندا۔
उन्होंने सबर, पुत्र गवाच गया। पालदे पालदे जनाबे वाला मक्के दे अंदर एक चाचा आ गया। चाचे ने जदों तकिया क्या है तो लगता है कि जैद है, ये तो मेरा भतीजा है। उन्हें जाके वस्ती वालियां नूं दस्या, जाके भरा नूं दस्या कि तेरा पुत्र इस तरह मक्के दे विच मैं वेख्या है। वो सारा कबीला रल के आ गया। कहन लगे वो मुहम्मद अरबी नामी एक शख्स है, बड़ा ही करीम है, बड़ा ही सोहना है, वो तो लजपाल है, ओदे कोल चले जाओ, पुत्र तुहाडा ओदे कोल है, ओदे अगे सवाल करो वो रखेगा नहीं, दे छड़ेगा। प्यो आ गया, माँ आ गई, चाचा आ गया, सारे रिश्तेदार आ गए। आके सरकार दी बारगाह विच अर्ज कीती, लजपाला पुत्र गवाचा है, पुत्र साडा जैद वापस कर दे। मेरे नबी बोले, मुस्कुराए, फरमाया जैद नूं पुछ लो, अगर जांदा है ते ले जाओ, असी नहीं रखना। फरमाया जैद नूं पुछ लियो। मां वध के प्यार कर दी है, वे मेरे आ पुत्रा, मेरे जिगर दे आ टुकड़ा, चल वापिस मेरे नाल, चल तेनू अपने देश लैके चलना। मां दियां रीझां पूरियां नहीं हुईयां, आ तेनू मां दा प्यार देवां। बाप कहंदा है चल मेरा पुत्र मेरे नाल चल, तेनू बाप दा प्यार देवां। लेकिन हजरत जैद नन्नी जी उमर बोल के कहंदे ने, मां तेरा मकाम अपनी जगह, तेरा प्यार अपनी जगह, मेरे बाबा तेरी शान अपनी जगह, तेरा प्यार अपनी जगह, लेकिन मैनू तुहाडी कसम है ओ प्यार तुहाडे कोल भी नहीं जेड़ा मुहम्मद अरबी ने मैनू दिता है। ओ प्यार तुहाडे कोल भी नहीं जेड़ा मैनू मुहम्मद अरबी ने दे छड़िया है। इस वास्ते मैं तुहाडे नाल नहीं जाना। जैद रसूलुल्लाह दा बेटा, सरकार ने ऐलान कर दिता मैनू पुत्र बना लिया है। और अरब दे अंदर रवाज सी जिन्हों पुत्र बना दे, मक्के दे अंदर एक जनाबे वाला जगह सी, उत्थे आके ऐलान करना पैंदा। मेरे नबी ने ऐलान कर छड़िया, अज तो बाद जैद मेरा पुत्र। वड्डे हो गए, जवान हो गए। अल्लाह दे नबी ने अपनी फुफी जात बहन हजरत जैनब रदी अल्लाह तआला अन्हा उन्हां दे नाल हजरत जैद दा निकाह कर छड़िया। पुत्र दा निकाह फुफी जात भैन दे नाल निकाह कर छड़िया। निभा ना होया, निभा ना होया। हजरत जैद ने तलाक दे दी। जदों तलाक दी ना ते रसूलुल्लाह ने अपनी फुफी जात बहन हजरत जैनब नाल निकाह कर लिया। खुद नहीं कीता, रब दे हुक्म नाल कीता, क्योंकि मेरा नबी अपनी तरफों कुछ भी नहीं करता। जदों सरकार ने निकाह फरमाया ना, ओही मक्के दे काफिर उन्होंने कहा तौबा तौबा तौबा। गजब देखो, ओए इन्हें अपने पुत्र दी जिनाबे वाला बीवी यानी अपनी बहू दे नाल निकाह कर लिया। इसने अपनी बहू दे नाल निकाह कर लिया। जदों गल फैल गई, मक्के दे अंदर मशहूरी हो गई कि पहले पुत्र बनाया, फिर पुत्र दे नदी निकाह कीता फुफी जात बहन दे नाल, फिर फुफी जात बहन नू तलाक हुई, हुण खुद बहू दे नाल निकाह कर लिया। मेरा नबी ते हाली बोलना सी, रब बोल पिया। जिबरील कुरान लेके आया, फरमाया इन्हां मक्के वालियां नू कह छड़, मा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिर रिजालिकुम। ऐ मेरा नबी इन्हां नू कह छड़ कि मेरा नबी, मेरा लजपाल, मेरा मुहम्मद तुहाडे मर्दां विचों किसे दा बाप है ही नहीं। किसे दा बाप जेड़े मुंह बोले बेटे हुंदे ने, फरमाया वो सक्के पुत्र नहीं हुंदे, उन्होंने अपने बाप के नाम तो ही पुकारा जाता है। फरमाया मेरे नबी दा ते कोई जवान पुत्र है ही नहीं। फरमाया इस वास्ते ले सोना ये भी मसला क्लियर कर दिता। और दूसरी असल वजह फरमाया इस वास्ते कि तेरे तो बाद मेरा नबी कोई नबी आना नहीं, एदे विच खत्मे नबूवत दा मसला भी बयान कर छड्डा इस आयत के अंदर। अच्छा, एक और दूसरी मसला इस आयत के तहत मैं एक और तुहानू अर्ज करा। अल्लाह ताला ने ये क्यों फरमाया कि मेरा नबी किसी मर्द दा बाप ही नहीं है? हालांकि बेटे तो है सन ना छोटे, लेकिन वो जवान नहीं होए। अच्छा चलो, रब ने जवान पुत्र नहीं करने सन तो रब पुत्र देंदा ही ना। अगर बचपन च ही लेने सन तो रब पुत्र देंदा ही ना मेरे नबी नू रब। लेकिन मुनाफिकां ते काफरां ने कहना सी
کہ محمد عربی دے خون وچ پاور ہی نہیں، یہ پتر پیدا ہی نہیں کر سکتا۔ رب نے پتر دے کے انہاں دیاں زباناں بند کر چھڑیاں، فرمایا میرے نبی دے خون وچ اے طاقت اساں رکھی ہے کہ پتر پیدا کر سکتا ہے، پتر پیدا کر سکتا ہے، جوان نہیں ہوئے۔ ختم نبوت بچپن دے اندر میرے نبی نے اپنے بیٹیاں دیاں لاشاں اٹھائیاں، حضرت ابراہیم، حضرت طاہر، انہاں دی جناب والا حضرت ابراہیم رسول اللہ دے ہاتھاں مبارکاں تے نے آپ اپنے بیٹے دی لاش لے کے بیٹھے نے۔ حضرت عبد الرحمن آئے، سرکار رو رہے نے، اللہ دے نبی علیہ السلام نو غلام عرض کردہ لجپالا رو رہے ہو، سانو منع کر دے ہو، خود رو رہے ہو؟ میرے نبی نے فرمایا عبد الرحمن میں رومن تو منع نہیں کیتا، پٹن تو منع کیتا ہے، میں رومن تو منع نہیں کیتا، پٹن تو منع کیتا ہے۔ فرمایا اولاد ہونا اکباد ہونا، عبد الرحمن اولاد جگر دا ٹکڑا ہوندا ہے، جدو جگر دے ٹکڑے کٹ دے نے تے اکھاں وچ اتھرو تے آ ہی جاندے نے۔ میرے نبی نے دفنایا۔ اچھا ایک دا پہلو اور بھی ہے، میرے نبی اپنے بیٹے نو سامنے رکھ کے رو رہے نے۔ رب جدوں بھی میرا نبی رویا ہے نا، رب نے اپنے نبی نو چپ کرایا ہے، اپنے نبی نو چپ کرایا ہے کہ سونیا تو غم نہ کر، لیکن اس مقام تے رب نے چپ کیوں نہیں کرایا؟ بیٹے سامنے جا رہے ہیں دنیا تو، بیٹے دی لاش سامنے، میرا نبی رو رہی ہے، رب نے چپ نہیں کرایا۔ اے دے وچ بھی مسئلہ ختم نبوت دا، رب نے کیا پیاریا حبیبا اساں تینوں رونا دیکھ سکنے ہاں، لیکن تیری ختم نبوت دا تاج کسے اور نو نہیں دے سکتے۔ اگر اج اساں تیرے بیٹے نو زندہ کر دئیے اور تینوں عطا کر دئیے، فرمایا کر سکنے ہاں، لیکن کر اس واسطے نہیں رہے کہ ختم نبوت دا تاج تیرے سر تے سجا چھڑے ہے۔ فرمایا بیٹے دے دے، صبر کر لینا، ختم نبوت دا تاج تیرے سر تے ہی رہے گا، ختم نبوت دا تاج تیرے سر تے ہی رہے گا۔ اچھا ایک اور مسئلہ، میرا نبی رو رہی ہے، بیٹا سامنے ہے، میرا نبی رو رہی ہے بیٹا کس وجہ تو؟ ختم نبوت دی وجہ تو۔ گویا میرا نبی دس کے جا رہی ہے اگر میرا ابراہیم تو میرے نبی دا پتر پھر کوئی عام پترہ ورگا ہونا ہے، جدے بارے میرے نبی نے فرمایا من عاش ابراہیم، اگر میرا پتر ابراہیم زندہ رہندا، فرمایا صدیق النبی، رب کعبہ دی قسم سچا نبی ہوندا، سچا نبی ہوندا۔ میرے نبی دا بیٹا سامنے، لاش سامنے، نبی رو رہے نے، گویا عبد الرحمن نو سرکار دس رہے نے اگر میرا پتر ختم نبوت تے قربان ہو سکتا ہے تے تہاڈے پتر کیوں نہیں ہو سکتے؟ فرمایا تسی کیوں نہیں ختم نبوت تے قربان ہو سکتے؟ اچھا ایک اور مسئلہ، رب نے چپ بھی نہیں کرایا، پتر زندہ بھی نہیں کیتے، جس نبی دی دعا نال رب نے پوری کائنات دے سونے نبی دے غلاماں نو پتہ نہیں کی نعمتاں عطا کیتیاں۔ حضرت انس نام سنے ہویا نے نا، حضرت انس آ گئے سرکار دی بارگاہ وچ، لجپالا دعا فرماؤ۔ انس کیا دی دعا؟ یا اللہ یا رسول اللہ رب دی بارگاہ وچ دعا کرو رب مال بھی دے وے تے واہ واہ سارے بال بھی دے وے، رب مال بھی دے وے تے بال بھی دے وے۔ یہ دا مطلب ہے مال ہونا چاہیے لیکن دعا کرنی چاہیے مال ہووے، دولت ہووے، دولت عثمان ہووے، دولت قارون نہ ہووے۔ حضرت انس میرے نبی نے ہاتھ چکے، یا اللہ میرے انس نو لمبی عمر دیویں، میرے انس نو مال دیویں، میرے انس نو بال دیویں۔ کتاباں اٹھاؤ 125 سکے پتر، کنے 125 سکے پتر حضرت انس دے سن، 2 بیٹیاں سن، 127 اولاد۔ اور جس نبی دی دعا نال حضرت انس نو 125 پتر لبن، او نبی دعا کردا تے کیا نبی دا اپنا پتر زندہ نہ ہوندا؟ ہو سکتا سی،
لیکن کرنا نہیں سی، اس واسطے دنیا نو دسنا سی اگر میں اپنا سکا پتر ختم نبوت دے تاج دی خاطر قربان کر کے جا رہی ہوں تے میری امت یاد رکھنا میرے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں۔ اچھا دوسری آیت، یہ تو ایک آیت تھی بڑا ٹائم لگ گیا، دوجی آیت اللہ تعالیٰ قرآن مجید دے اندر فرماندا ہے ختم نبوت دی دوجی دلیل یاد رہے گی۔ پہلی آیت جڑے کہندے نے بس ایک ہی قرآن وچ آیت ہے ختم نبوت دی، تو آتے صحیح میں تینوں دساں کنیاں آیتاں نے قرآن دیاں، ہر آیت دے وچ میرے نبی دی ختم نبوت دا ذکر۔ الیوم او والی آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے فرمایا حج کرن گیا میرا نبی، آخری حج میرے نبی دا، عمرے گرامی دے آخری دن اللہ نے فرمایا پیارے حبیب اج دے دن اساں تیرے تے دین مکمل کر چھڑیا، اساں تیرے تے نعمت مکمل کر دیتی اور قیامت تک واسطے وردیت لکم الاسلام دینا، اساں بطور دین اسلام نو پسند کر لیا، اسلام نو پسند کر لیا۔ اچھا اے آیا کریمہ اے دے وچ بھی ختم نبوت، اے دے وچ بھی سناواں الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل۔ نواں نبی ادو آندا ہے جدوں ضرورت ہوئے، جدوں پہلے جننے نبی سن کوئی نبی تے رب نے دین مکمل نہیں کیتا، کوئی نہ کوئی چیز بچا کے رکھی کہ اگلا نبی آوے گا وہ تبلیغ کرے گا، اگلا آوے گا وہ کرے گا۔ ہر دور دے اندر جتھے جتھے جنی جنی ضرورت ہوئی رب نے نبی بھیجے۔ ہن فرمایا پیارا حبیبہ میں ضرورت ختم کر چھڈی ہے، دین مکمل کر دیتا، نعمت تمام کر دیتی۔ جدو دین مکمل ہو گیا ضرورت رہی نہیں، رب نے ضرورت بھی ختم کر چھڈی، دین بھی مکمل کر چھڈا۔ جدو ضرورت ہے نہیں تو ہن قادیان دا کانا کدھر نبی بن کے آیا؟ ہاں جی جدو ضرورت ہی نہیں تو کدھروں نبی بن گیا؟ اچھا اجراء نبوت دا لازمہ کہ نبوت جاری کیوں ہوندی ہے، او دے وچ ایک ہے کہ ضرورت ہوندی ہے۔ دوسری آیت، اے دوسری سی تیسری، اے دے وچ بھی ختم نبوت۔ تیسری آیت وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، وما ارسلناک، اے آیت بچے بچے نو آندی ہے نا، اے دے وچ بھی ختم نبوت۔ رب نے فرمایا پیارے حبیب اساں تینوں سارے جہاناں واسطے رحمت بنا کے بھیجا، سارے جہاناں واسطے۔ اور یاد رکھنا نبی جو بھی ہوئے اور رحمت ہوندا ہے، نبی زحمت، نبی زحمت، نبی رحمت ہوندے نے۔ فرمایا سونیا پہلے آئے سن اپنی قوم واسطے رحمت، اپنے قبیلے واسطے رحمت، اپنے علاقے واسطے رحمت، دو چار وستیاں واسطے رحمت، لیکن جدو تہاڈے تے میرے نبی دی واری آئی فرمایا نا ہن رحمت قبیلے دی نہیں، رحمت علاقے دی نہیں، رحمت قوم دی نہیں۔ فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، فرمایا سارے جہاناں واسطے میرا نبی ایسا رحمت بنا چھڑیا، سارے جہاناں واسطے۔ اے دے وچ بھی ختم نبوت، میرا نبی سارے جہاناں واسطے، سارے جہاناں واسطے۔ تے جہان کنے نے؟ 18,000، اس تو زیادہ جننے بھی نے بہتر رب جاندا، لیکن 18,000 زیادہ تے ہی روایات نے نا، 18,000 جہان۔ ہن 18,000 جہان دی طرف رحمت تے نبی بن کے میرا نبی آ گیا۔ جدو جہان خالی کوئی نہیں تو مرزا تو کدھر نبی آیا ہے؟ ہاں جی، اور جدو ویکینسی خالی کوئی نہیں، سیٹ خالی کوئی نہیں، جہان خالی کوئی نہیں، سارے جہاناں واسطے تے میرا نبی نبی بن کے آ گیا، تے تو کہڑے جہان دا نبی بن کے آیا ہے؟ اے دے وچ بھی ختم نبوت۔ ایک اور آیت سنا دیاں، 4 ہو جان گیاں، بولو سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ایک اور آیت سنا لینے ہیں، قرآن پاک دے اندر ہے، آیہ مبارک ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، او لوگو انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگو کل میرا نبی تو کہہ دے
तू फरमा जरा इन्हों कि मैं पूरी इंसानियत वास्ते रसूल बन के आया, पूरी इंसानियत वास्ते। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ। फरमाया मैं पूरी इंसानियत वास्ते, पूरे जहाना वास्ते। फरमाया जेड़े भी इंसान ने, जीरू ने, चरिंद परिंद, मेरे सारी कायनात दा नबी मैनू रब ने बना के भेज छड़िया। अच्छा हुण सारी मखलूक दा नबी ते मेरा नबी है, सारी इंसानियत दा नबी ते मेरा नबी है, ते तू किदे वास्ते नबी है? तू किदा नबी है? अल्लाह अकबर। ये तो सिर्फ 4 आयतां सन, दर्जनों आयात ऐसी हैं जिनके अंदर मेरे नबी की खत्म नबूवत को बयान किया गया। अब आओ मेरे नबी का फरमान सुनो, मेरे नबी की हदीस सुनो। मेरे नबी पाक बैठे हैं, तशरीफ फरमा है, सरकार बोले, अपने सिफाती नाम गिनवाने लगे। फरमाया लोगो अना मोहम्मद, मैं मोहम्मद हाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अना अहमद, मैं अहमद हाँ। अनल हाशिर, मेरा नाम एक हाशिर भी है। हाशिरो जिदे कदमां विच कल क़यामत दे दिन हशर होवेगा। नबी पाक अपनियां सिफतां, अपनियां शाना, अपने सिफाती नाम दस रहे ने। दसदियां मेरे नबी ने फरमाया लोगो सुनो, अनल आकिब, मैं आकिब जे, मैं आकिब। पूछा या रसूलल्लाह आकिब कौन हुंदा है? फरमाया अल आकिबु अल्लज़ी ला नबिय्य बादी वल आकिबुल्लज़ी ला नबिय्य बादी। आकिब वो हुंदा है जिदे बाद नबी कोई नहीं हुंदा। मेरे नबी ने फरमा दिता मैं आखिरी नबी हां, मेरे बाद नबी कोई नहीं। एक और हदीस पाक मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। ये सारे ने हदीस सुनी हुई है। अना खातमुन नबिय्यीन ला नबी आबादी। फरमाया मैं आखिरी नबी हां, मेरे बाद नबी। ये आज नारे वाले किधर गए ना? अना खातमुन नबिय्यीन ला नबी आबादी। फरमाया मैं आखिरी नबी हाँ, मेरे बाद नबी कोई नहीं। मेरे नबी ने फरमाया। अच्छा ये ना एक और तुहानू गल दसा बड़ी पते दी। ये जेडे कादियानी ने ना अहमदी मिर्जाई, ये खातमुन नबिय्यीन दा तर्जमा करते ने कि नबी पाक दा फरमान है खातमुन नबिय्यीन, मेरे तो बाद असली नबी कोई नहीं। नकली तो आ सकता है ना, 1 नंबर नबी नहीं, 2 नंबर ते आ सकता है ना। ये उन्हें खुद लिखा है, वो खुद कहता सी ओ असली नबी ने, मैं नकली नबी हाँ। साढ़े तो इतने बाल इन्ने सियाने नूं, इन्हां नूं 50 रुपया का नकली नोट देइए तो कहते हैं ना ना अब्बा इनू अपने कोल रख, 5 रुपया वाला ठीपा दे लेकिन 50 वाला नकली नहीं चाहिए। और साडे विच ते 50 रुपया का नकली नोट नहीं लेंदे ते तू नकली नबी नहीं बना फिरना है। कहंदा मैं नकली ओ असली। अच्छा एक और चक्कर देंदे नूं, कहंदे ने ओ तशरी नबी, असी गैर तशरी नबी। तशरी कहंदे नूं जिदी शरीयत होवे, जिदी शरीयत, जिन्हें शरीयत लैके आया। कहंदे ने ओ नबी पाक दी शरीयत सी, साडे विच ते शरीयत नहीं, असी उसे शरीयत। गैर तशरी नबी। फिर कहता मैं जिली नबी, कभी कहता मैं बरूजी नबी, कभी कहता मैं उम्मती नबी। लेकिन मेरे नबी ने फरमाया ना ना किसे शक्ल विच भी आ जावे, ना जिली, ना बरूजी, ना उम्मती, ना तशरी, ना गैर तशरी। फरमाया मेरी उम्मत जागते रहना, अना खातमुन नबिय्यीन ला नबी आबादी, मैं आखिरी नबी हां, मेरे तो बाद कोई नबी नहीं, कोई नबी नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। और भी दर्जनों हदीसें हैं, बहुत सारी और भी हदीसें हैं रसूलुल्लाह की ख़त्म नबूवत पर जो दलालत करती हैं। लेकिन मैं इसी पर इक्तिफा करके अपने मौजू की तरफ चलता हूँ कि साहिबों, जब कुरान के अंदर, हदीस के अंदर, पूरी उम्मत के इजमा के अंदर, जब पूरी उम्मत का ये मुसल्लिमा अकीदा है कि मेरे नबी के बाद नबी, मेरे नबी के बाद नबी,
نہ آ سکتا ہے نہ آئے گا، تے جیڑا آوے گا پھر وہ جھوٹا ہی ہوئے گا۔ میرے نبی نے فرمایا نبوت کا محل آدم نبی سے تعمیر ہونا شروع ہوا، او دی ایک اٹ رہندی سی، انا لابناتو وانا خاتم النبیین، قصر نبوت دی آخری اینٹ میں محمد عربی ہوں۔ ہن نبوت دا محل تے مکمل ہو گیا، ہن دو ہی صورتاں نے، یا تے کوئی روڑا اپنے آپ نو نال لٹکا لوے تے کہے ویکھو اس محل وچ میں بھی ہاں، تے ویکھن والا یہی کہے گا بھڑیا تو کتھوں ہے، تو تے نال لٹکا ہوئے ہیں۔ اگر تو اے دے وچ ہوندا تے کدھرے وچ لگیا ہوندا، اگر نبی ہوندا تے پہلے تینوں رب بھیج سکدا۔ اے دا مطلب ہے نبوت دا محل مکمل ہو گیا، ہن نبوت دے محل وچ کوئی روڑا لگ سکدا نہیں۔ اللہ اکبر۔ اب ان آیات سے، ان حدیث سے امت کا متفق فیصلہ، اب آپ یہ ذہن نشین کر لیں، اے مسئلے ان ضرورت دینے، اے مسئلے ضرورت دینے، اس عقیدہ اے امت دا 14 صدیاں دا عقیدہ سی، اے دے وچ اختلاف ہی کوئی نہیں سی، اے تے ہن آ کے جناب والا اختلاف ہویا ہے، ورنہ پیچھے 14 صدیاں امت نے اے دے مسئلے دے بارے سوچے ہی نہیں۔ ادھر کوئی اٹھا کوئی فیصلہ سی کہ یہ جھوٹا ہے، واجب القتل ہے، مرتد ہے، یہ تے ہن آ کے جناب والا باساں چڑیاں نے نا۔ اس واسطے جناب والا یاد رکھنا، اور اچھا یہ دے جھوٹے ہون دی سب تو وڈی دلیل اے دا نام ہے، اے دا نام اے دے جھوٹے ہون دی دلیل ہے۔ کس طرح؟ اے دا نام ہے غلام احمد۔ کی نام سی کانے دا؟ غلام۔ انہوں اے احمدی اسے واسطے صداں دینو، اے لاہوری گروپ تے احمدی گروپ قادیانیاں دا، اے دا نام کی سی؟ مرزا غلام احمد، مرکب نام۔ لیکن اللہ دے جننے بھی نبی آئے نے انہاں دا نام مفرد نام سی، کلا نام سی، دو نام۔ خود نو کہندا ہے احمد دا غلام بھی ہاں تے نبی بنا پھر دائی۔ جننے نبی آئے مفرد نام، آدم علیہ السلام غلام آدم تے نہیں، ذوالکفل کلا مفرد نام، موسیٰ مفرد نام، عیسیٰ مفرد نام، ابراہیم مفرد نام، سلیمان مفرد نام، داؤد مفرد نام، محمد رسول اللہ مفرد نام۔ اے پہلا نبی آیا ہے جدا نام مرکب سی غلام احمد، اور جننے نبی آئے انہاں دے نام مفرد سن۔ اے دے جھوٹے ہون دی وڈی دلیل اے دا نام خود ہے، اے دا نام۔ اچھا دوسری دلیل، جیڑا نبی ہوندا ہے نا وہ لکھدا نہیں، جیڑا نبی ہوندا ہے وہ اپنے ہاتھ نال، میرے نبی پاک نے صرف ایک دو گلاں لکھیاں نے اس واسطے تاکہ لکھنا بھی میری سنت بن جاوے، ورنہ میرے نبی پاک نے وہی لکھی، وہی نبی لکھدا کس واسطے؟ اس واسطے لکھے ہو جڑا بھول جاوے، لکھے ہو جڑا بھول جاوے، تے جنہوں رب کہے الرحمن علم القرآن، سونیا اصل تینوں سکھایا ہے، جنہوں رب سکھاوے وہ بھول کے نہیں سکتا ہے۔ نبی کدی بھی اپنی وہی لکھدا نہیں، اس واسطے کہ نبی بھولدا ہی نہیں۔ ایک آدھا نبی سی جن نے جناب والا 80 کتاباں لکھ چھڑیاں، اے دے جھوٹے ان دی دوسری دلیل۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور بہرحال میں اختتام کی طرف آتا ہوں، جو میں نے اصل بات آپ کو بتانی ہے کہ یہ قرآن سے بھی آپ نے سنا، حدیث سے بھی سنا، امت کا تم لوگوں نے یہ متفق جو ہے فیصلہ بھی سنا۔ اب جب یہ آیا، میرے یہ جھوٹا تھا، سچے تب بھی موجود تھے، سچے جھوٹا جدوں بھی آندا ہے، صدیق اکبر تو لے کے اج دے دم تک نبی پاک دا کوئی بھی ختم نبوت دا غدار جدوں بھی کوئی جھوٹا آیا ہے، سچیاں نے انہوں فنا دے گھاٹ، اس واسطے کہ سچے بھی موجود نے، اگر جھوٹے آن گے تے سچے بھی۔ اے جدوں سب تو پہلے شروع اے مسجد چینیاں شاہ عالم مارکیٹ، ایک اہل حدیث مولوی سی محمد حسین بٹالوی، او دے کول آ کے رہندا سی، جدو انہیں حالی تک نبوت دا دعویٰ نہیں کیتا سی، حالی ابتدا سی دی سیال کوٹ نیب قاصد سی، ایک کنجدہ نبی سی جڑا عدالت دے وچ نیب قاصد لگا ہویا سی،
نبی انج دے ہوندے نے نیب قاصد سی تے دا یار سی مولوی محمد حسین بٹالوی آ چینیا مسجد شاہ عالم مارکیٹ والا اے دے کول آ کے رہندا سی جدو اے دے کولے جھوٹا آ کے رہن لگا تے اوتھے ہی مولوی سی اللہ دا شیر بلے شاہ دی سرزمین دا ملنگ نام سی مولانا غلام دستگیر قصوری انہوں نے اعلان کیتا انہوں کیا نبی دی امت جاگ دے رہنا آ جڑا مولوی محمد حسین چندے کر کے قادیانی نو دے ریا جے اے شیطان جے ایک وقت آوے گا اے میرے نبی دی ختم نبوت تے ڈاکہ پاوے گا اور ایک نہیں دو نہیں 80 تو زیادہ کتاباں مولانا غلام دستگیر قصوری نے دنیا دے اندر سب تو پہلے مرزا قادیانی دے خلاف لکھیا سچے جاگ رہے سن پھر جدو اگے ودا پھر جناب والا او حیدرآباد دکن انڈیا والا حیدرآباد دکن دے مولانا انوار اللہ خان پھر انہوں نے آواز بلند کی تھی پھر چلدیاں نور دی حویلی تاجدار بریلی عشق و محبت حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے فتویٰ دیتا سچے بھی زندہ سن تے موجود سن انہوں نے تعاقب کیتا پھر اس تو بعد پھر تے گل عام ہو گئی نا پھر تے میرے نبی جب 1902 دے وچ اس نے کہا کہ میں نبی ہاں تے پھر تے میرے نبی خود چل کے علم و فن دا شہنشاہ مہر علی حب نبی تصویر مصطفیٰ میرے نبی دا خون حضرت پیر مہر علی شاہ نو رب دے حبیب نے کیا مہر علی اٹھ ہن تیرا وارا آ گیا قادیانی نے نبوت دا دعویٰ کر چھڑے پھر تے مہر علی شاہ بھی اٹھا اور پھر علی پور دا تاجدار علی پور دا شہنشاہ حضرت پیر سید جماعت علی شاہ بھی اٹھا پھر حضرت پیر سید پھر انہاں تو بعد پھر کم چلدا رہیا پھر جناب والا حضرت ابو الحسنات بھی اٹھے پھر آپ دے بیٹے حضرت سید خلیل احمد بھی اٹھے پھر او نیازی پٹھان میرے نبی دا غیرت مند غلام پھر عبدالستار خان نیازی آیا پھر اس تو بعد پچھلیاں دی نشانی صدیقی خون حضرت مولانا امام شاہ احمد نورانی صدیقی اٹھے اور جب وہ اٹھے تو پھر نبی صدیق اکبر دا خون جویں لجپال صدیق نے اسلام دی پہلی ختم نبوت دی جنگ یمامہ لڑی سی اس نورانی نے صدیق اکبر دی نشانی نے ممبر سن قومی اسمبلی دے انہاں قرارداد ترتیب دیتی 20 ممبران دے اتے سین کروائے اور جناب والا اسمبلی دے فلور دے اتے قرارداد پیش کی تھی فرمایا ایک کافر نے مرتد نے میرے نبی دی ختم نبوت دے غدار نے پاکستان دا آئین پاکستان دا قانون انہاں نو کافر قرار دے وے ورنہ نہ پاکستان بچے گا نہ اسلام بچے گا فرمایا ہن وقت آ گیا ہے کہ انہاں نو اقلیت قرار دیتا جاوے پاکستان تو لے کے کینیڈا تک کینیڈا تو لے کے برطانیہ تک انگلستان انگلینڈ تک پوری ملت کفر تھر تھرائی اور انہوں نے کہا خبردار اگر انہوں نے کافر قرار دیتا پاکستان دی اٹ نال اٹ وجا دے وانگے لیکن وہ صدیقی خون سی اس وقت مسلمانہ دے اندر حرارت سی اور تمام مسلمان سیاستدان بھی غریب بھی امیر بھی علماء بھی صلحاء بھی صوفیاء بھی جس نو اللہ نے جو توفیق دیتی ہر ایک نے اپنا کردار ادا کیتا انہاں نو کافر قرار دلوان واسطے ہر بندے نے ایک بندے نے نہیں اے دے وچ پوری میرے مصطفیٰ دی امت پاکستانی شامل ہے قادیانیاں تو اڈ کے اس واسطے ایک بندے دا نہیں انہاں سارے نو لکھا سلام جنہاں نے قانون پاس کروایا کئی دن تک اسمبلی دے فلور تے دعوت دیتی گئی کہ قادیانیاں نو بلایا جائے اپنے آپ نو پیش کرن اور ثابت کرن کہ انہاں دا نبی سچا ہے اس وقت انہاں دا خلیفہ مرزا ناصر قادیانی اسمبلی اچ پیش ہویا چٹے کپڑے انج جناب اتے ترے والا چٹا امامہ اینی جناب ترا کڈیا ہویا بارش ہاتھ وچ کھونڈا اور پورا جناب مسلمانوں والا گیٹ اپ اس کو دیکھ کے اسمبلی کے ممبر ذہن بدلنا آسان نہیں تھا قرآن کی آیتیں بھی پڑھ رہے تھے سب کچھ کر رہے تھے لیکن آخر کار قرار
جو ہے بحث چلتی رہی، علماء دلائل دیتے رہے، اس میں بڑے بڑے لوگوں کا نام شامل ہے، میں ایک کو جو ہے یہاں پہ نہیں بیان کروں گا، لیکن میرے کارواں امام نورانی سن، اس دے نال سیاست دانوی محمد خان بزنجو، اس نے کہا نورانی ٹینشن نہ لے، میں تیرے پیچھے کھڑا، تو قدم ودھا۔ جناب والا وہ بھی اس وقت وزیر خارجہ سی، سپیکر قومی اسمبلی ولی خان او سن، انہوں نے کیا آخر کار باس چلتی رہی۔ یہی دن آ گئے 7 ستمبر 1974، ذوالفقار علی بھٹو دا دور حکومت، کئی دن باس چلن تو بعد 6 ستمبر دی رات نو فیصلہ ہو گیا کہ اے کافر نے قرارداد کل پاس ہو جاوے گی۔ رات دے 3 بجے محمد خان جنیجو جناب والا ذوالفقار علی بھٹو نو ملن گیا، ویکھا بھٹو تے نصرت بھٹو دونوں چل رہے نے این پسینے نال شرابور، کدی بھٹو انج جاندا ہے کدی انج جاندا ہے۔ محمد خان جنیجو نے کندھے تے ہاتھ رکھ کے کہا ذرا پیراں تے بھار پا کی ہو گئی؟ کہنے لگا میں نہیں سین کرنے، اے استعفیٰ لکھ کے بیٹھا، میں کل استعفیٰ دے چھڑنا ہے، میرے کو یہ کام نہیں ہوندا، فلاں فلاں ملک فلاں فلاں علاقے وہ دھمکیاں دے رہے نے، پاکستان ٹکڑے ٹکڑے ہو جاوے گا، میں اس تے سگنیچر نہیں کرنے، میں کل استعفیٰ دے دینا ہے۔ محمد خان جنیجو نے کندھے تے ہاتھ رکھیا، انہیں کہا بھٹو اگر ہون پیچھے ہٹیا نا تے ہاں اسا مسلمان نہیں رہنا، ہون قدم اگے ودھا، ساری قوم تیرے نال ہے۔ حالی گلاں ہو رہی سن کہ امام نورانی پہنچ گئے۔ امام نورانی حضرت امام شاہ احمد نورانی، کیا ذوالفقار علی بھٹو پریشان کیوں ہے؟ کیا میں نہیں سین کرنے، ایک قرارداد پاس کل نہیں ہونی، میں استعفیٰ دین لگا۔ امام نورانی نے سینے تے ہاتھ رکھیا، فرمایا ذوالفقار علی بھٹو سن، اسی اینے دن دی باس تو بعد اس نتیجے تے پہنچے ہاں یا قادیانی کافر نے یا سی کافر ہاں، یا سی کافر ہاں یا اے کافر نے، کر سین اگر کر سکنا ہے تے دے استعفیٰ۔ کیا پریشان کیوں ہو گئی ہیں؟ انہیں کہا پاکستان دنیا دی صفحہ ہستی تو مٹ جائے گا، کیا غم نہ کر تو سائن کر، پاکستان جانن پاکستان دے سائیں جانن۔ اگلا دن 7 ستمبر 1974 اسمبلی دی کاروائی شروع ہوئی، جناب والا دلائل مکمل ہوئے، سپیکر قومی اسمبلی نے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو دے سگنیچر کروائے، اور سب تو پہلے سگنیچر امام نورانی امام شاہ احمد نورانی صدیقی نے کیتے، اور سگنیچر ہو کے جناب والا قومی اسمبلی دے سپیکر نے 7 ستمبر 1974 نیشنل اسمبلی دے فلور تے قرارداد پڑھی کہ ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں، ہم اس فیصلے کو محفوظ کر کے یہ اعلان کر رہے ہیں کہ پاکستان کے آئین میں، پاکستان کے قانون میں قادیانی، احمدی، لاہوری، بیروی جو بھی گروپ ہیں جو مرزا غلام احمد قادیانی کے پیروکار ہیں وہ سارے کے سارے کافر ہیں۔ پاکستان کا قانون ان کو ڈکلیئر کر رہا ہے کہ یہ یو آر نان مسلم in the president of the Pakistan قانون، لا آف پاکستان، پاکستان کا قانون یہ اعلان کر رہا ہے کہ قادیانی احمدی یہ غیر مسلم ہیں، آخری نبی اور سچا نبی زہرا دا بابا ساڈا نبی۔ زندہ باد۔ اس وقت سپیکر قومی اسمبلی نے اس نے اعلان کیا کہ یہ جو یہاں باس ہوئی ہے اس کو چھاپا نہیں جائے گا، ابھی خطرہ ہے پاکستان کو، اس لیے اس کو چھاپا نہ جائے۔ وہ وقتی طور پر وہ ساری باس چھپا دی گئی، اور اب الحمدللہ وہ چھپ کر منظر عام پہ آ چکی ہے۔ اب وہ جو ہے قرارداد اور وہ ساری بحث جو ہوئی تھی، جو دلائل ہوئے تھے، جو قادیانیوں کے ساتھ اسمبلی میں مناظرہ ہوا تھا، وہ چھپ کر آ چکا ہے، اور کئی لوگوں نے اس کو لکھا ہے، وہ لیں اپنے بچوں کو پڑھائیں تاکہ کوئی ڈاکو اگر رسول اللہ کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالے تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کا قانون ہے، پاکستان کا لا ہے کہ یہ کافر ہیں، اور ہمارے بزرگوں نے 1953
53 میں اسی لاہور میں 10,000 جوانوں نے خون دے کر یہ قانون بنوایا تھا. اب جب وقت آئے گا اگر یہ قانون کوئی چھیڑے گا، کل ہم نے خون دے کر یہ قانون بنوایا تھا، آج خون دے کر یہ قانون جو ہے بچائیں گے، اور انشاءاللہ یہ بچا گیا. اسی جنہیں مرضی وزیر اعظم، جنہیں مرضی قادیانیاں دے آ جاؤ، یہ پاکستانی قوم نے قربانیاں دے کے قانون بنایا ہے، اور یہ کافر رہیں گے. یہ میرے نبی کی ختم نبوت کے غدار ہیں، اس لیے یہ کافر رہیں گے. یہ پاکستان کا قانون ہے، اس لیے آپ اس کو ذہن نشین کیجئے، اپنی نسلوں کو بتائیے، تاکہ کوئی چور اگر تمہارے بچوں کا ایمان چھیننا چاہے تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ آخری نبی میرا اور وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.